بغداد ایک ایسا شہر جو صرف اپنی مساجد اور مزاروں کے لیے نہیں بلکہ علم، حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی درویش، عالم یا فاضل نظر آتا تھا، اور ان سب کے درمیان ایک نام سب سے زیادہ عزت سے لیا جاتا تھا: قاضی نعمان۔ قاضی نعمان صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو انصاف کو صرف قانون کی زبان میں نہیں بلکہ انسانیت کی زبان میں سمجھتا تھا۔ ان کی چھوٹی سی درسگاہ میں 4 شاگرد روز علم حاصل کرنے آتے تھے، 4 الگ ذہن، 4 الگ سوچ۔ ایک صبح جب دھوپ بغداد کی پرانی گلیوں پر سونے جیسی چمک رہی تھی، قاضی نعمان نے اپنے شاگردوں کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو ہمیشہ کسی امتحان سے پہلے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، آج میں تم سب کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں، نہ صرف علم کا بلکہ سمجھ اور انصاف کا بھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، چاروں شاگرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر قاضی نعمان نے ایک واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی نے اپنے مہمانوں کے لیے کھیر تیار کی۔ خوشبو ایسی تھی کہ پوری گلی مہک اٹھی، لیکن نصیب دیکھو، وہ کھیر ان سب کی موت کا سبب بن گئی۔ تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ دودھ لانے والا ملازم راستے میں ایک چیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں ایک سانپ تھا، اور سانپ کے منہ سے کچھ قطرے نیچے گرے، وہی زہر دودھ میں مل گیا۔ قاضی نعمان نے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بتاؤ کس کا قصور ہے، ملازم کا یا مالک کا، یا صرف تقدیر کا کھیل ہے؟ پہلے شاگرد نے یقین سے کہا، حضرت غلطی ملازم کی ہے، اگر وہ احتیاط کرتا تو زہر دودھ میں نہ گرتا۔ اس کی لاپرواہی نے بے گناہ جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ قاضی نعمان مسکرائے اور کہنے لگے، احتیاط ضروری ہے، لیکن ہر غلطی جرم نہیں ہوتی۔ جب نیت میں برائی نہ ہو تو لاپرواہی کو سزا کا سبب بنانا انصاف نہیں۔ یہ سنتے ہی شاگرد خاموش ہو گیا۔ دوسرا شاگرد بولا، میری رائے میں ذمہ داری مالک پر آتی ہے، مہمان اس کی امانت تھے، اسے کھانا پہلے خود کھانا چاہیے تھا۔ قاضی نعمان نے گہرے لہجے میں کہا، لیکن کیا وہ زہر پہچان سکتا تھا؟ اور اگر وہ خود مر جاتا تو پھر قصوروار کون ہوتا؟ نیت پر شک کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تیسرا شاگرد بولا، مجھے لگتا ہے یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، کسی کا قصور نہیں، جو لکھا تھا وہی ہوا۔ قاضی نعمان نے گہری سانس لی اور کہا، اگر ہر بات تقدیر پر چھوڑ دی جائے تو پھر انصاف کا کیا فائدہ؟ انصاف کا کام تقدیر نہیں، تحقیق سے ہوتا ہے۔ اب سب کی نگاہیں چوتھے شاگرد پر تھیں۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور دھیمی لیکن مضبوط آواز میں بولا، حضرت، سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ بتایا کس نے؟ کس نے دیکھا کہ چیل کے منہ میں سانپ تھا؟ کس نے دیکھا کہ زہر کے قطرے دودھ میں گرے؟ سب شاگرد حیران رہ گئے۔ وہ مزید کہنے لگا، اگر یہ بات ملازم نے بتائی ہے تو شک اس پر ہے، ہو سکتا ہے اس نے زہر خود ملایا ہو۔ اگر مالک نے بتائی ہے تو شک اس پر ہے، اور اگر کوئی گواہ ہے تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہی اصل قاتل ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، تم نے صحیح کہا، انصاف کا مطلب صرف فیصلہ دینا نہیں بلکہ سچ کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ کمرے میں سب شاگرد حیران ہو گئے۔ قاضی نعمان نے چوتھے شاگرد کو اپنا جانشین قرار دے دیا۔ اس دن بغداد کی گلیوں میں صرف ایک مقدمے کا نہیں بلکہ ایک نئی سوچ کا ذکر تھا کہ انصاف صرف آنکھوں سے نہیں، عقل اور تحقیقات سے ہوتا ہے۔ قاضی نعمان اکثر کہا کرتے تھے، علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو صرف دنیا کی حقیقت نہیں بلکہ اس کے اپنے کردار کا آئینہ بھی دکھاتا ہے، اور شاید اسی لیے آج تک ان کے فیصلے مثال بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سکھایا، سچا قاضی وہ نہیں جو سزا دے بلکہ وہ ہے جو سچ ڈھونڈے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔